میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر قدم رکھا تو بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور جب مکہ سے مدینہ کو منورہ بنایا تو بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور جب پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو یہ بھی ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور مدینہ منورہ بنانے سے اور پہلی وحی کے نازل ہونے سے۔ میرے بھائیوں، محبت کے گھر سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو وہاں پر بھی آپ برکتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس لیے نے شاعر نے کہا ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رہو، جہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑتا ہے اللہ رب العزت اس جگہ کو برکت والا بنا دیتے ہیں، رحمت والا بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت لے کر آئے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑتا ہے برکتیں ہو جاتی ہیں۔ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب قدم رکھا تو بیمار بکرے نے دودھ دینا شروع کر دیا اور سب گھر والوں کو بھی پلایا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے روانہ ہوئے، پیچھے سے شام کا وقت ہوا تو معبد کے خامد معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، عجیب سا منظر ہے۔ اپنی اہلیہ سے پوچھا معبد سے کیا ماجرا ہے، آج تو بڑا خوشبودار ماحول ہے، حالات ہی بدلے ہوئے، گھر کی رونقیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ ایک آدمی ہے، شخص آیا ہے ہمارے گھر میں، اس شکل اور اسی صورت کا وہ آدمی ہے کہ حسین چہرہ ہے، آنکھیں سرمگی ہیں، پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے، چندیا کے بال گرے ہوئے نہیں ہیں، اور اس کے بڑے بال ہیں، گریانے بال ہیں، بڑا وجیح چہرہ ہے، دور سے جب دیکھا جائے بڑا باروب نظر آتا ہے، اور جب قریب آ جائے تو اس کی آواز بڑی شیریں ہے، اس کا کلام بڑا میٹھا ہے، بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے، زیادہ بولتا نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ بولتا نہیں ہے اور نہ ضرورت سے کم بولتا ہے، الفاظ بڑے ناک تول کے دبے دبے پورے الفاظ سے باتیں کرتا ہے۔ اس طرح کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کیا تو وہ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھے جس کی تلاش تھی وہ مجھے مل گیا، مجھے جس کی تلاش تھی وہ مجھے مل گیا، یہی وہ صاحب ہے جو قریشی ہے اور جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ پھر دونوں میاں بیوی نکل پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے مدینہ کی منورہ پہنچے اور وہاں جا کر مشرف با اسلام ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے نکلے مدینہ منورہ کے پاس پہنچے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر ایک آدمی اور دشمن سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے سراقہ بن مالک آیا تھا گھوڑے پہ جو ناکام واپس لوٹا، تو یہاں پر ایک بریدہ نامی آدمی کا 70 گھوڑوں کے ساتھ 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ پوری جماعت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ سامنے سے آیا اور اسے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، بس انعام کے لالچ میں قتل کرنے کے لیے نکل پڑا تھا، کیونکہ قریش مکہ نے مشرکین مکہ نے 100 اونٹ کا اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹوں سے نوازا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ جو نکل پڑے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے ہجرت رات کو۔ تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں بریدہ اسلمی نے راستہ روکا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا بریدہ ہوں۔ فرمایا کہ کس قبیلے سے ہو؟ فرمایا کہ اسلمی قبیلہ سے ہو۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا اور مخاطب ہو کر فرمایا اے ابو بکر
ہم محفوظ رہے، اللہ نے ہمیں بچایا۔ میں بریدہ ایک ٹھنڈے، اس کا مطلب ہے ٹھنڈا ہونا، یہ ہمارے لیے ٹھنڈک لائے گا، ساتھ دے نہیں ہے۔ میں بریدہ ناموں کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے تاثرات ہوتے ہیں، بڑے اثر ہوتے ہیں، بڑے اثر ہوتے ہیں، اس لیے اچھے نام رکھا کرو اپنے بچوں کے۔ تو بریدہ کا مطلب تھا ٹھنڈک، فرمایا کہ ہمیں ٹھنڈک ملی، ہم محفوظ رہے، بڑے اطمینان سے کہا۔ پھر بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیا، کہا انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ یہ الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وجاہت سے کہے پیغمبرانہ انداز میں کہ اس کا دل موم ہو گیا اور اس کے دل نے صداقت دی کہ یہ پیغمبر جھوٹا نہیں، سچا پیغمبر ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پہلا انعام اور تحفہ ہے کہ راستے میں جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت نے اسے اسلام سے نواز دیا۔ ایک وقت تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تو جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اسلام لا کر واپس پہنچے، اپنے دل میں اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ تھا، ہجرت کے سفر کا پہلا تحفہ تھا کہ بریدہ اسمی نے کلمہ پڑھا، اور آپ کے ساتھ جو 70 دوسرے لوگ 70 گھڑ سوار تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میرے